إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللہ رب العزت کا یہ فضل عظیم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ان مبارک دنوں تک پہنچا دیا اور یہ مبارک ایام ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر آئے. ان ایام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعظم ایام الدنیا، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں سب سے بڑے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یہ عشر ذی الحجہ دنیا کے تمام دنوں سے بڑے دن ہیں. پھر ان 10 دنوں میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج، اور یوم النحر 10 ذی الحج. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی قسم تک کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی، وقت فجر یا نماز فجر، اور قسم ہے 10 راتوں کی.
یہ 10 راتیں، ان سے مراد 10 دن، یہ 10 ذی الحجہ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت عدد کی اور طاق عدد کی۔ جفت عدد سے مراد 10 ذو الحج یوم النحر، اور طاق عدد سے مراد 9 ذو الحج یوم عرفہ۔ اس سال حج کافی محدود کر دیا گیا اس وبا کے پیش نظر، اور بہت ہی مستحسن فیصلہ ہے یہ۔ سعودی حکومت اس فیصلے پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ 9 ذو الحج یوم عرفہ ہے، جس دن حجاج میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور احرام کی 2 چادروں میں ملبوس دن بھر اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، یہ میرے بندے جو دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے، بکھرے بال، گرد و غبار سے اٹے ہوئے، کیا چاہتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام اہل موقف کو، اہل عرفہ کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات واضح ہے کہ گناہوں کی بخشش جو ہے وہ سچے عقیدے پر موقوف ہے۔ اگر توحید کامل ہے، راسخ ہے، عقیدہ صحیح سالم ہے، تب وہ بندہ گناہوں سے آزاد کر دیا جائے گا اور پاک کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ جو حج بیت اللہ کر لے اور اس دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اس کا حج خالص سنت پر قائم ہو، تو وہ حاجی اس بچے کی مانند ہو جاتا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، جسے اس کی ماں نے ابھی ابھی جنا ہو۔ یہ 9 ذو الحج ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور 10 ذو الحج جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یہ قربانی کا عظیم الشان دن ہے، جس دن حجاج کرام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بہت سے دینی شعائر اور فرائض انجام دیتے ہیں۔ مزدلفہ میں فجر پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں بڑا طویل، اور دن کا اجالا پھیلنے پر مزدلفہ سے منا کا قصد کرتے ہیں،
اور منا پہنچ کر پہلا کام جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کا عمل ہے، پھر سر کے بالوں کا حلق یا قصر ہے، پھر میدان منا سے اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، پہلے طواف کرتے ہیں جو طواف زیارہ یا طواف افاضہ کہلاتا ہے، اور پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ پورے دن کے معمولات ہیں۔ اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعے کو آ جائے تو وہ حج اکبر بن جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک اصطلاح حج اکبر کی ہے اور ایک اصطلاح یوم حج اکبر کی ہے۔ حج اکبر عمرہ کے مقابلے میں ہے، عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے۔ اور یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر 10 ذو الحج، جس میں یہ 5-6 عظیم الشان کام جمع ہوتے ہیں اور حجاج یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہ دن اسی 10 ذو الحج میں ہے، بڑے یہ عظیم الشان دن ہیں۔ احب الایام بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ایام، رمضان سے بھی زیادہ۔ رمضان کا آخری عشرہ بڑا بابرکت ہے، لیکن یہ 10 ذو الحج جو ہے رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے دنوں کے اعتبار سے۔ راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن 10 ذو الحج کی افضل ہیں۔ رمضان کی راتیں اس لیے افضل ہیں کہ ان میں سے ایک رات نزول قرآن کی رات ہے۔ قرآن کلام اللہ صفت الرحمن، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب۔ یقیناً اس کتاب کے نزول نے اس رات کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دیا، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، لیکن دن اس 10 ذو الحج کے افضل ہے، کیونکہ یہ دن بہت سے شعائر اور فرائض کی انجام دہی کے دن ہیں۔ 8 ذو الحج یوم الترویہ، 9 ذو الحج یوم عرفہ، 10 ذو الحج یوم النحر، 11 ذو الحج یوم القر، اور باقی 2 دن مزید ایام منا جو شیطان کو کینکریاں مارنے، اللہ کا ذکر بلند کرنے اور قربانی کے دن ہیں۔ تو یہ ایام بڑے افضل ہیں۔ ان ایام میں چن چن کر نیکیاں کیجیے، نیکیاں اختیار کریں، جو نیکی بن سکے کریں۔ 2 طرح کے نصوص وارد ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ما من یوم العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ یہ 10 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ دن جو اعظم الایام ہیں، جو سب سے بڑے دن ہیں،
ان دنوں کی نیکیاں احب الاعمال ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ نیکیاں، جو بھی نیکی آپ کریں۔ صحابہ نے پوچھا بدل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام دن میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں تو اس جہاد سے بھی افضل؟ فرمایا کہ ہاں، اس جہاد سے بھی افضل ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء، ہاں وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلے اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر، اپنی جان و مال لے کر گھر سے نکلے اور پھر دونوں قربان کر دے، جان بھی قربان کر کے شہید ہو گیا اور مال بھی قربان کر دیا، تو اس کی یہ نیکی، یہ عمل ان 10 دنوں کے اعمال سے محبوب ہو سکتا ہے، اور کوئی عمل، کسی بھی دن کا عمل، کوئی بھی عمل ان 10 دن کی نیکیوں سے نہیں بڑھ سکتا۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی 2 رکعات رمضان کی 2 رکعات سے افضل ہے، خواہ وہ دن کا عمل ہو یا رات کا عمل ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دنوں کی نیکیاں اور نیکی کوئی بھی ہو انہیں اختیار کیا جائے اور چن چن کر وہ نیکیاں کی جائیں، کیونکہ جو ایام ہیں وہ اعظم الایام ہیں، اور جو عمل ہوں گے وہ افضل الاعمال ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان دنوں میں بھی بہت سی برکتیں مزید عطا فرما دیتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اگر آپ روزے سے ہیں تو روزے کا اجر، جمعہ پڑھنے کے لیے جو آپ نے کوشش کی، محنت کی، چل کر آئے، اس کا اجر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اوس ابن اوس کی روایت سے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كتب له أجر سنة صيامها وقيامها أو كما قال۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور کرایا، جلدی گھر سے نکلا اور پیدل آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھا اور کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، کتب لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کا ثواب لکھے گا۔ اور سال بھی کیسا گزرا ہو، صیامہا و قیامہا، دن میں روزے ہوں، رات کو قیام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، اس طرح اس کا سال گزرا ہو، پورے سال کے روزوں کے ساتھ اور راتوں کے قیام کے ساتھ اس کا سال گزرا ہو، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بابرکت دن اگر ان اعظم الایام میں آ جائے تو اجر کو شمار کرنے میں آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں۔ یہ کروڑوں اور اربوں نیکیوں کا حصول
اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. اور اگلا جمعہ اس میں مزید اضافہ کر لیجئے، وہ جمعہ یوم عرفہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ. یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک سال گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ. گزشتہ سال کے گناہ جو آپ نے کیے ہیں اللہ اس ایک روزے کی برکت سے معاف کر دے گا، اور آئندہ سال کے گناہ جو آپ نے ابھی کیے ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے انہیں پہلے ہی معاف کر دے گا. صغیرہ گناہ مراد ہے، اور جہاں تک کبیرہ گناہ ہے ان کی بخشش کے لیے سچی توبہ کر لو، وہ معاملہ اور آسان ہے. پھر انہی دنوں میں پیر کا دن آتا ہے. اضافی اجر شامل کر لیں بشرطے کہ نیت ہو. یہ پیر کا دن ایام العشر میں ہے، ان 10 دنوں میں ہے بابرکت دن، اعظم الایام. اس مناسبت سے روزہ. تو دوسری نیت پیر کے دن روزہ رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. جمعرات کو بھی آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ هذان اليومان يرفع فيهما العمل الى الله فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. ان 2 دنوں میں اللہ تعالی کی طرف بندوں کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال، میری نیکیاں اللہ کے حضور پیش ہو تو ان میں روزہ بھی ہو. تو یہ اعمال کی پیشی کے دن ہیں، ان میں روزہ شامل ہو جائے تو یقیناً وہ سارے اعمال عظمت میں، رفعت شان میں بڑھ جائیں گے. ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی پیش نظر ہو، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا. جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. اور لگاتار یہ 9 روزے ہوں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کتنا فاصلہ بڑھ جائے گا اس کے اور جہنم کے مابین. اور یہ فاصلہ یقیناً ہم سب کی ضرورت ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دعا مانگتے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اتنا مجھے دور لے جا گناہوں سے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. اور جہنم کی سزا گناہوں کا نتیجہ ہے. در حقیقت یہ دعا جہنم سے دوری کی دعا ہے. اور اللہ پاک
دوری عطا فرماتا ہے. اگر آپ اس کی راہ میں ایک روزہ رکھ لیں تو بے شمار فضائل اور محاسن خزانے موجود ہیں انہیں لوٹنے کے اور حاصل کرنے کے. پھر قرآن پاک کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ آیت متعین کرتی ہے کہ ان دنوں کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یعنی قرآن کی آیت اللہ کے نام کا ذکر کرے ایام معلومات میں. ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحجہ. عشر ذی الحجہ یہ 10 دن یہ ایام معلومات ہیں. تو ان میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا. اللہ کے ذکر کو ایک بڑی نیکی کے طور پر پیش کیا گیا. تو اس کا معنی یہ کہ ہر نیکی بڑی قابل قدر ہوتی ہے، مگر سب سے بڑی نیکی ان دنوں کی اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 2 صورتیں ہیں. ایک تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تکبیر کا ایک صیغہ اور بھی منقول ہے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صیغہ بھی نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. یہ پڑھا نہیں جاتا مگر صحیح احادیث سے ثابت ہے. بعض علماء نے ان تکبیرات کو سنت متروکہ میں داخل کیا ہے. یہ ایسی سنت جو چھوڑ دی گئی. اگر ہم یہ یاد کر لیں تو یہ ایک متروک سنت کو زندہ کرنا ہوگا. اجر حاصل کرنے کا ایک اور پہلو کہ جو سنت متروک ہو چکی چھوڑ دی گئی، جس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا اس سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل گیا. بڑا آسان صیغہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل. اجل جلیل سے اللہ بہت بڑا ہے، اکبر اور اجل. اللہ تعالیٰ اکبر ہے، اللہ تعالیٰ اجل ہے، بہت ہی بڑا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. ہر تعریف کا، ہر ثنا کا، ہر حمد کا وہی مستحق ہے. یہ ایک آسان سا صیغہ، آسان سے جملے جو پیارے پیغمبر سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں، لیکن زیادہ ان کو پڑھا نہیں جا رہا. یہ سنت متروکہ. تو ایک سنت متروکہ کو زندہ کرنے کے مترادف اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ کا ذکر ان دنوں کی سب سے بڑی نیکی ہے. ویسے بھی ذکر اللہ کو افضل قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سب سے بڑا عمل، حتیٰ کہ سونا اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں انہیں خیرات کرنے سے بھی بڑا عمل، حتیٰ کہ میدان جہاد میں ہوں، دشمن سے مقابلہ جاری ہو، دشمن آپ پر وار کرے، آپ اس پر وار کریں، اس سے بھی بڑا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا.
کتنا عظیم الشان بدلہ ہے کہ ایک بندہ اگر اخلاص کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. حدیث میں اس ذکر کی کیفیت کی وضاحت ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ. جو بندہ میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. اگر تنہا ذکر کرتا ہے میں تنہا ذکر کروں گا, اور اگر لوگوں کے بیچ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کے بیچ ذکر کروں گا. یہ عظمتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو حاصل ہیں. اور ان دنوں کی سب سے عظیم نیکی اللہ کا ذکر, تکبیرات کی کثرت. بتایا گیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار نکل جایا کرتے تھے خرید و فروخت کے لیے نہیں, کوئی مقصد نہ ہوتا سوائے تکبیرات کے. تکبیرات پڑھتے جاتے حتیٰ کہ بازار پہنچ جاتے اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر تکبیریں پڑھتے. بازار والے سنتے, وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے, ساتھ شامل ہو جاتے, اور یوں بازار اللہ کے ذکر سے تکبیرات سے اس کی کبریائی کے چرچے سے گونج اٹھتے. تو جس قدر آپ چاہیں ان گھڑیوں کو, ان ساعات کو, وہ ساعات النہار ہوں یا ساعات اللیل ہوں, دن کی گھڑیاں ہوں یا رات کی گھڑیاں ہوں, انہیں کارآمد بنا سکتے ہیں. ایک سچے اور نئے عزم کے ساتھ. سابقہ دور میں گناہوں کا اگر ارتکاب ہو چکا تو ان سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرو, ایک نئے صفحہ کو کھول کر, وہ صفحہ جو گناہوں سے پاک اور صاف ہو, جس کا آغاز استغفار اور توبہ سے ہو, اور پھر عمل صالح شروع ہو جائیں. اپنے آپ کو جھکا دو رب تعالیٰ کے سامنے, جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جھکا دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم میرے سامنے جھک جاؤ, میرے فرامین کو قبول کر لو, اطاعت گزار اور وفا شعار بندے بن جاؤ. عرض کیا کہ اسلم تو یا اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا, اپنے آپ کو جھکا دیا, تیری وفا اور اطاعت کا عزم کر لیا. اس جذبے کے ساتھ داخل ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام ایسے داخل ہوئے کہ آگ میں گرایا گیا تو بخوشی چلے گئے. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو بیٹے تک کے گردن میں چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے. یہ اطاعت گزاری اور وفا شعاری کی ایک ایسی مثال ہے کہ تاریخ میں آپ تلاش کریں آپ کو نہیں ملے گی. اطاعت کے جذبے کے ساتھ ان دنوں کا آغاز کیجیے. پھر یہ جذبہ دو قسموں کا ہے. ایک اعمال صالحہ کرنے کا, ہر نیکی انجام دو, اللہ کا ذکر ہو, روزے ہوں, نوافل کی ادائیگی ہو, کثرت سے استغفار ہو, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو, صلہ رحمی ہو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. الغرض کوئی بھی نیکی, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو. یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ہر نیکی عظیم الشان ہے.
راہ چلتے کسی موذی شے کو ہٹا دیا، وہ عمل بڑا عظیم الشان ہے۔ صدقہ چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، وہ صدقہ بڑا عظیم الشان ہے۔ اس طرح اعمال صالح کے انجام دہی ہو۔ دوسری صورت گناہوں سے بچاؤ کی صورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں ان عظیم الشان دنوں میں نیکی کرنے کا اجر ہے، وہاں گناہ کرنے کا وبال بھی ہے۔ وہاں گناہ کرنے کا بڑا ناقابل برداشت خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے جہاں یہ دن اعمال صالح کی دعوت دیتے ہیں، وہاں یہ دن گناہوں سے بچاؤ کی دعوت دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے ساتھ ان دنوں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے اندر استقامت پیدا کرو، ہر گناہ سے بچنے کی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے ظاہر کو، باطن کو، ظاہری اعمال کو اور اپنی باطنی کیفیات کو جانتا ہے۔ ہر اس کیفیت سے توبہ کر لے جو رب کائنات کی ناراضگی پر منتج ہوتی، اور ایک سچے عزم کے ساتھ ان دنوں میں داخل ہو، اور ایسا داخل ہو کہ اس کے اندر ایک دوام آ جائے، زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے، اعمال صالحہ انجام دینے کے تعلق سے اور گناہوں کے بچاؤ کے تعلق سے۔ اور یاد رکھو، گناہوں میں وہ گناہ سب سے خطرناک ہیں جن کا ڈیرا آپ کے دلوں پر ہے، جو باطنی معصیتیں ہیں، باطنی گناہ ہیں۔ کسی پر حسد، کسی پر بغض، کسی کے خلاف کینہ، دل میں کبر، فخر، غرور، ریاکاری، یہ سارے بڑے مہلک گناہ ہیں۔ ان پر بھی نظر کی جائے، ان گناہوں سے توبہ کی جائے۔ یہ چوری ہے، زناکاری ہے، یہ ظاہری گناہ ہے، بڑے ہولناک۔ لیکن جو دل کے اندر آپ گناہ چھپا کے بیٹھے ہیں، وہ ان سے بھی ہولناک ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں، ایک مرض ظاہری ہوتا ہے، اس کا علاج آسان ہوتا ہے، اور ایک مرض اندر سے پھوٹتا ہے جو کینسر بن کر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، ظاہری گناہ بھی ہولناک ہیں، لیکن باطنی گناہ اس سے بھی ہولناک ہیں۔ ان کو بھی شمار کرو، گنو، اور اپنے قلب کو، اپنے باطن کو ان گناہوں کے تلفظ سے پاک کر لو، صاف کر لو۔ یہ بھی ان دنوں میں قابل توجہ عمل ہے، ورنہ بعض اوقات باطنی گناہ جو ہیں وہ ظاہری نیکیوں کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ چن چن کر باطنی گناہوں سے توبہ کرو، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے شاگرد صالح بن عبداللہ الخراقی فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے اپنے شیخ کے ساتھ، امام احمد کے ساتھ اکٹھا رہنے کا موقع مل گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ما نام باللیل الا قلیلا، کہ رات کو بہت کم سوئے۔ جب صبح ہم ملے تو میں نے کہا کہ لقد کثر بکاؤک باللیل، رات تو آپ بہت روتے رہے، پوری رات تقریباً آپ کی روتے گزر گئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے معتصم باللہ کی
تکلیفیں یاد آ گئی. اس نے جیل میں ڈالا, کوڑے مارے, میرے بدن کو لہو لہان کر دیتا تھا. 10 جلاد مقرر تھے, ہر جلاد پوری قوت سے ایک کوڑا مارتا, پھر آرام کرتا, پھر دوسرے جلاد کی باری آتی وہ مارتا. اس طرح باری باری وہ جلاد مجھ پر چھوڑے جاتے تھے. بالآخر میں بے ہوش ہو جاتا. مجھے وہ تکلیفیں یاد آ گئیں. اور جب میں قیام اللیل کر رہا تھا تو اللہ کا یہ فرمان میری تلاوت میں گزرا, بجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, کہ گناہ کا جو بھی زیادتی ہو اس کا بدلہ زیادتی ہے, اسی کے برابر ہو. لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, مگر جو بندہ معاف کر دے اور اپنے دل سے ناراضگی کو دور کر دے, اللہ اس کو بڑا اجر دے گا. بس پھر میں سجدے میں گر گیا اور وہی معتصم باللہ کو میں نے معاف کیا. اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے روتا رہا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا, اور اس سارے معاملے کو صاف کر کے اٹھا. یہ طویل رونا اور طویل سجدہ صرف اس قلبی کیفیت کو صاف کرنے کے لیے, تاکہ دل میں کوئی رنجش نہ ہو کسی کے بارے میں, کوئی ناراضگی نہ ہو, کوئی حسد یا بغض نہ ہو, کوئی کینہ نہ ہو. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا, وہ بھی ان کا شاگرد تھا. آ کر کہا کہ شیخ آپ کے لیے بشارت, خوشخبری, فلاں شخص مر گیا جو آپ کا دشمن تھا, جو آپ کو تکلیفیں دیتا تھا, ایذا پہنچاتا تھا, وہ مر گیا. شیخ نے ڈانٹا کہ ایک مسلمان کی موت کو تم بشارت کہتے ہو, خوشخبری کہتے ہو؟ پھر شیخ اٹھے, مجھے بھی ساتھ لی ابن قیم کو, اور اس کے گھر پہنچ گئے. ان کے بچوں سے تعزیت کی اور ساتھ یہ کہا کہ آج کے بعد میں تمہارے والد کے مقام پر ہوں. تمہارے والد کا انتقال ہو گیا, اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا, میں تمہارے والد کے مقام پر ہوں. یہ سلف صالحین اور ان کی قلبی کیفیات کا معاملہ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ان قریب ایک شخص آئے گا, وہ جنتی ہے. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کون آتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی موجود تھے. ایک شخص آیا, بیٹھا, مجلس برخاست ہوئی تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی علیہ السلام کے صحابی تھے, جنت کے حصول کے مشتاق تھے. ان کے پیچھے چل پڑے, گھر پہنچ گئے اور کہا کہ میرے بھائی اگر اجازت ہو تو میں کچھ دن آپ کے ہاں قیام کر لوں. کہا بڑے شوق سے کر لوں. 3 دن اور 3 راتیں ساتھ گزاری, کھلی آنکھوں سے ان کے ایک ایک عمل کو دیکھا. تیسرے دن وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس شخص نے کہا میرے بھائی کیا بات ہے, آپ نے یہاں 3 دن قیام کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ صاف بات یہ ہے کہ فلاں دن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک شخص آئے گا, وہ جنتی ہے, اور تم آئے تھے. تو مجھ میں شوق پیدا ہوا, تمہارا کیا عمل ہے, تمہارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, تاکہ میں بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کر لوں. تو اس شخص نے کہا پھر تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں, جو کام ہم کرتے وہی کام تم کرتے, کوئی فرق میں نے محسوس نہیں کیا, مایوس ہوا ہوں. تو اس شخص نے کہا تم نے صرف میرے ظاہر کو دیکھا ہے, ظاہری نمازوں کو دیکھا ہے, روزوں کو دیکھا ہے, ظاہری ذکر و اذکار کو دیکھا ہے, لیکن تم میری قلبی کیفیت کو نہیں جانتے, میرے دل کو تم نہیں جانتے.
کہ میرے دل کے اندر کیا ہے. میرے دل میں دنیا بھر میں کسی بھائی یا بہن کے خلاف کوئی کینہ، کوئی حسد یا بغض نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی بڑائی کی نیت نہیں ہے. دل ایک شفاف آئینے کی مانند ہے. تو عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ہاذا ہوا، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو ممتاز کر دیا اور اس بشارت کے اہل آپ کو بنا دیا. یقیناً یہ وہ نیکی ہے جس پر انسان کو جنت کی بشارت مل سکتی. وَأَن تُصْبِحَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِشٌّ لِأَحَدٍ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. صبح کو اٹھو، اپنے دل کو ٹٹولو، اگر یہ دل صاف ہو، اس میں کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ نہ ہو، حسد یا بغض نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکے یا فراڈ کی نیت نہ ہو، تو سمجھو کہ یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے. جنت کا انتہائی سہل راستہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ، مکر، سازش، فریب کاری کی نیت، حسد یا بغض بالکل نہیں، پاک صاف ہے. یہ سلف صالحین اور ان کا طریقہ کار اور یہ وہ نصوص شرعیہ جو ہمیں باطنی اعمال اور باطنی اصلاح کی طرف راغب کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے گناہوں سے بچنا ہے تو صرف ظاہری گناہ نہیں بلکہ اپنے باطن کو ٹٹولنا ہے کہ یہ باطن بھی بالکل پاک صاف ہو. اور اگر باطن میں کوئی رمق موجود ہے گناہ کی تو بہت بڑی قباحت ہے وہ. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل جنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو. رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دانہ ایک ایسا دانہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، مانا سب سے چھوٹا دانہ. اتنا بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. بلکہ فرمایا کہ لن یجد رائحتها، داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 70 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی مگر اس شخص کو خوشبو میں محسوس نہیں ہوگی، چاہے وہ جنت کے قریب کھڑا ہو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو. یہ تکبر ایک قلبی معاملہ ہے، یہ باطنی مرض ہے، باطنی مرض. صحابہ پریشان ہو گئے. یہ کیفیت تو ہر دل میں موجود. المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے. جب لباس اچھا ہوگا، جوتے اچھے ہوں گے تو بڑائی کا احساس تو ہوگا ہی. جس شخص کے کپڑے اچھے نہ ہوں، جوتے اچھے نہ ہوں، اس کے مقابلے میں بڑائی کا احساس تو ہوگا. فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی تحدیث ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ہے، اس کو استعمال کرنا. پھر تکبر دو کیفیتوں کا نام ہے، بطر الحق وغمط الناس. ایک حق ٹھکرا دیا جائے، حق واضح ہے، بات سمجھ چکے ہو لیکن پھر بھی ماننے سے انکار کر دو. قرآن آپ کو دکھا دیا، حدیث آپ کو دکھا دی گئی، سمجھ چکے ہیں یہ اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، مگر پھر بھی آپ قبول نہیں کرتے. یہ میری برادری کے خلاف ہے، یہ میرے امام کی تعلیم کے خلاف ہے، میرے پیر و مرشد کے قول کے خلاف ہے. یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ایسے انسان کے لیے جنت کا داخلہ حرام ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. دوسرا وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو دھتکارنا، لوگوں کو دھکے دے کر نکالنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا. وہ علم کی بنیاد پر ہو، مال کی بنیاد پر ہو، قوم برادری کی بنیاد پر ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، لوگوں کی تحقیر. فرمایا کہ یہ بھی ایک کبر ہے اور یہ کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر ہے تو ایسے انسان کو جنت کا داخلہ حاصل نہیں ہوگا. یہ دن نظر ثانی کے دن ہیں،
غور و فکر کے دن ہیں، تفکر اور تدبر کے دن ہیں. ان تمام کیفیات کے ساتھ تفکر کیجیے، غور و فکر کیجیے، توبہ اور استغفار کے ساتھ ان دنوں کا آغاز کیجیے، اور پھر اللہ تعالی سے سچا وعدہ کیجیے نیکیوں پر استقامت کا، اعمال صالحہ پر قائم رہنے کا، اور گناہوں سے بچنے کا. اور گناہوں کی تقسیم ذہن میں رکھو، گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی ہوتے ہیں، اور باطنی گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. سب سے توبۃ النصوح کیجیے، اور ایک صاف ستھرا ورقہ اور صفحہ لے کر اللہ کے حضور آ جائیے اور استقامت کے ساتھ بقیہ زندگی گزار دیجیے. اللہ پاک توفیق دینے والا ہے، واللہ ولی التوفیق. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ گناہوں کو بخش دے، اللہ توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، محبتیں عطا فرما دے، رحمتیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.